ذکر اللہ دا بڑا نرالا دکھی دلانو جوڑن والا ٹوٹے دلانو جوڑن والا تو ذکر دے موتی رول بندیا اللہ ہی اللہ بول بندیا اللہ ہی اللہ بول۔ رزق دے اندروں برکت دا ختم ہون دا پہلا سبب جڑا ہے بندہ اللہ دا نافرمان ہو جاتا ہے، گناہگار ہو جاتا ہے، رزق دے اندروں برکت ختم ہو جاتی ہے، اپنیاں مرضیاں۔ اور دوسرا سبب جڑا بیان کیتا سی، جڑا رزق اللہ نے تقسیم کر دیتا ہے کائنات دے اندر، اے بندہ اللہ دی تقسیم تے راضی نہیں ہوندا، اے دو نمبریاں کرتا ہے، اے رشوتاں لیندا ہے، اے غلط بیانیاں کر کے مال نو کمان دی خواہش رکھدا ہے، اے دے ذہن دے اندر، اے دے دل و دماغ دے اندر اے نہیں ہوندا کہ اللہ نے جڑا حلال رکھیا میں اونوں ہی حاصل کراں۔ تیسرا سبب کیڑا سی؟ شادیاں ویاواں دے اندر، خوشیاں غمیاں دے اندر، گھراں دے اندر، بچیاں دیاں پلیٹاں دے اندر رزق دی ناقدری ہو رہی ہے، رزق بہت زیادہ ضائع ہو رہا ہے، جدی وجہ تو ساڈے گھراں دے اندروں برکت ختم ہو۔ اور چوتھا سبب کیڑا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جدو گھر دے اندر داخل ہوو، جدو کھانا شروع کرو یا کوئی بھی کام کرو تے بسم اللہ دے نال اس دی ابتدا کرو۔ اج ساڈے معاشرے دے اندر بسم اللہ ختم ہو گئی ہے، جس گھر دے اندروں بسم اللہ ختم ہو گئی ہے اس گھر دے اندروں رزق دے اندر برکت ختم۔ پنجواں سبب کیڑا سی؟ اے بندہ خرید و فروخت کرتا ہے، لین دین کرتا ہے، تجارت کرتا ہے، تجارت دے اندر اے بندہ جھوٹ بولتا ہے، اپنی جڑی بھی لین دین دا معاملہ کرتا ہے اپنے رزق دے اندر، سیل دے اندر، فروخت دے اندر اے او دے نقص بیان نہیں کرتا، او دے رزق دے اندروں بھی برکت ختم ہو جائے۔ کوئی چیز بندہ ویچدا ہے تو او دے نقص بیان کرنے چاہیے، نہیں اے جی چیز اے دے اندر فلاں فلاں عیب ہے، فلاں فلاں مسئلہ ہے، جڑا بندہ مسئلہ بیان نہیں کرتا، عیب بیان نہیں کرتا، او دے رزق دے اندروں برکت ختم ہو جاتی۔ اللہ اکبر۔ اور چھویں قسم کیڑی ہے جدی وجہ کر کے ساڈے رزق دے اندروں برکتاں ختم ہو رہی نے؟ اے ساڈے اپنے اعمال نے، ساڈیاں اپنیاں ہی کرتوتاں نے، نافرمانیاں نے، جدی وجہ کر کے اج اسی پریشان نظر آ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ دا قرآن کی کہندا ہے، اللہ فرماندے نے ظاہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس
وہ دنیا جہان تے زندگی گزارنے والے اپنے اعمال نو درست کر لے، اپنے اعمال نو بہتر کر لے۔ دنیا دے اندر جتنیاں بھی پریشانیاں آ رہی نے، یہ دنیا دی زندگی دے اندر رہندیاں ہویا تیرے اوپر بڑے بڑے بحران آ رہے نے، تیرے اوتے بڑیاں بڑیاں پریشانیاں تے دکھ تکلیفاں آ رہی نے۔ یہ ساریاں تکلیفاں، یہ سارے دکھ کسی جگہ تے معاشی بحران آ رہے ہیں، کسی جگہ تے جناب بے موسمیاں بارشاں آ رہی نے، کسی جگہ تے قحط سالی آ رہی ہے۔ یہ سارے معاملات اللہ فرماندے نے ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس۔ اے بندیا، اے ساریاں پریشانیاں، سارے دکھ، ساریاں تکلیفاں، اے سارے عذاب، اے سارے بحران اس وجہ تو نے کہ تو اپنے اعمال نو خراب کر بیٹھا ہے، تو گناہگار ہو بیٹھا ہے۔ اللہ اللہ، اے سچےواں سبب دنیا دے اندر زندگی گزار دیا۔ اے بندہ اپنی دکانداریاں چلا رہے ہے، اے دکانداری تے بندہ بیٹھا ہے، دکانداری لین دین تجارت دے اندر اے بندہ جھوٹ بول کے اے دکانداری کردا ہے۔ ادھر بندہ جھوٹ تے بول لیندا ہے، لیکن ادھر اللہ اس دے رزق دے اندر برکت ختم کر دے۔ اللہ اکبر، صاف گوئی، قولوا قولا سدیدا، سچی بات کرو، رب رزق دے اندر برکت پیدا کر دے گا۔ آج اگر کسی نے آکھیے نا کہ یار تسی اتنے بڑے تاجر ہو، اتنے بڑے آڑتی ہو، جناب اتنے بڑے کاروبار نے، تے تسی قسمہ چکدے ہو تے غلط بیانیاں بھی کردے ہو، اور مولوی صاحب کی کریے، مجبوری ہے، اس تو بغیر کام ہی نہیں چلتا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جس رزق دے اندر، جس لین دین دے اندر جھوٹی گواہی ہو جائے، جھوٹی قسم اٹھا دیتی جائے، اس کر دے اندر، اس لین دین دے اندر، اس رزق دے اندر برکت ختم ہو جاتی ہے۔ پھر بندہ مارا ہی پھردا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور ستواں سبب کیڑا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس۔ یہ دنیا دے اندر جتنیاں بھی پریشانیاں نے اپنے اعمال دی وجہ کر کے دے۔ ہن تسی کسی جگہ تے دکان تے بھی جاؤ نا، غلہ منڈی دے اندر چلے جاؤ تے جناب ناپ تول دے اندر کمیاں ہو رہی ہیں، نا انصافیاں ہو رہی ہیں۔ چیز 50 کلو دیئے، او دے اندر جناب نکلے گا کر جا کے 49 کلو۔ پیسے تساں 50 کلو دے دیتے نے، دودھ تسی لے کے آ رہے ہو 1 کلو، کر دے اندر آ کے جناب 900 گرام نکل رہے ہیں۔ کوئی بھی چیز ساڈے ناپ تول دے اندر کمیاں دی وجہ کر کو ساڈے رزق دے اندر برکت مک جاتی۔ اللہ اکبر۔ جڑا بندہ پورا تول دے، پورا ناپ دے، پورا تول دے، پیسے جتنے پیسے لیندا ہے اتنا تول بھی پورا کردا ہے، اللہ رب العالمین اس دے رزق دے اندر برکت ختم نہیں کر دے، برکت پیدا کر دے۔ اللہ اکبر۔ اور 8واں سبب کیڑا ہے؟ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے بندہ اپنے مال دے اندر بخل کردا ہے، بخیلی کردا ہے۔ اور ایتھے ایک اور بات دس دیا کہ جڑا بندہ بخیل ہے نا، مال نو سمیٹ کے رکھدا ہے، بخیل اس نو کہندے نے جڑا مال سمیٹ کے رکھدا ہوئے، اتے سپ بن کر کے بہ جائے۔ جڑا بندہ بخیل ہے، جنت دے اندر جانا تے دور دی گل ہے،
او بندے نو جنت دی خوشبو بھی نہیں آئے گی۔ بخیل بندہ جنت دے اندر نہیں جائے گا بلکہ بہت دور انہوں سٹ دیتا جائے گا جہنم دے اندر، جنت دی خوشبو بھی نہیں آئے گی۔ بخیل بندہ، اللہ اکبر۔ رسول مکرم پچھلے جمعے دے اندر بھی بیان کیتا کہ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کوئی دن ایسا نہیں گزرتا جس دن اللہ دو فرشتے آسمانہ تو نازل نہیں کر دے، وہ دوویں فرشتے آ کے صدا بلند کر دے نے، آوازہ لگا رہے ہوندے نے کہ لوگو اللہ رب العالمین دے اگے دعا کر رہے ہیں کہ اللہ اس بندے دے مال دے اندر برکت پیدا کر دے جڑا بندہ تیرے رستے دے اندر خرچ کردا ہے، اور اس بندے دے مال دے اندر برکت نو ختم کر دے جڑا بندہ بخیلی کردا ہے تیرے رستے دے اندر خرچ نہیں کردا۔ جڑا بندہ روزانہ خرچ کردا ہے نا، تھوڑا تھوڑا چاہے کردا رہے، کرنا تے اونا جنی کو توفیق ہے، تے کچھ لوگاں دے کل توفیق ہون دے باوجود بھی اپنے بٹوے چو کٹ دینے وچوں 10 روپیے یا 100 روپیہ کٹ کے دے آنا ہے، لو جی اے ہفتے دا جے، ہفتے بعد جناب اے 10 روپیے جے 100 روپیہ جے، اللہ نے لکھاں روپیے مہینے دے دے رہے نے، مسجد دے کھاتے دے اندر غریب نو ماڑے بندے نو او 10 روپے یا 100 روپیہ۔ اللہ اکبر۔ جڑا بندہ بخل کردا ہے اس بندے دے بھی مال دے اندروں اللہ رزق دے اندروں برکت ختم کر دیتے، تے جڑا بخیلی نہیں کردا تھوڑا بھی روزانہ دا خرچ کردا رہے نا، بے شک مال او دے کول تھوڑا ہوئے لیکن اللہ او دے گھر دے اندر برکت پیدا کر دیتے۔ روزی تھوڑی آ رہی ہے لیکن برکت آ رہی ہے۔ اللہ اکبر۔ نامہ سبب کیڑا ہے؟ اندازہ کرو، اقیم الصلاۃ و آتوا الزکاۃ، اقیم الصلاۃ و آتوا الزکاۃ، خالق کائنات مالک ارض و سما، قرآن دے اندر بڑے مقامات تے بے شمار مقامات تے اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا ہے لوگوں نماز بھی ادا کرو، زکوٰۃ بھی ادا کرو، نماز بھی ادا کرو، زکوٰۃ بھی ادا کرو، اللہ دے رستے دے اندر خرچ کرو، اللہ دے رستے دے اندر خرچ کرو۔ یہ بندہ زکوٰۃ ادا نہیں کردا جس دے گھر دے اندروں زکوٰۃ نہیں نکلدی اس دے گھر دے اندر برکت پیدا نہیں۔ اگر زکوٰۃ دیو گے تو پھر رزق دے اندر برکت بھی ہوئے گی، بلکہ زکوٰۃ دین والا مال پاک ہو جاتا ہے۔ زکوٰۃ والا جس مال دے اندروں زکوٰۃ ادا کر دیتی جائے وہ مال پاک ہو جاتا ہے، تے جس مال دے اندروں زکوٰۃ نہیں ادا ہو رہی وہ مال پاک نہیں ہوندا، یعنی ناپاک ہے، پلید ہے۔ تے جڑا مال ہی ناپاک اور پلید ہے وہ دے اندر برکت کتوں آوے؟ آج لوگ اٹھا رہے ہیں نا اپنی فصل نو اٹھا رہے ہیں تے اے دے اندروں عشر اور زکوٰۃ اے دا دھیان ہی کو نہیں کرنا۔ ہن ویکھو بندہ ایک توڑا بیج بوندا ہے، ایک بیج اے دے اندروں اللہ 7 بالیاں 7 بالیاں کر دینے، بلکہ آج کل تے ماشاءاللہ 20 تے 50 تے 100 بھی بالی ایک دانے دے اندروں نکل رہی ہے، بوٹے نکل رہے ہیں، اور ایک بوٹے دے اوپر اگر 100 دانہ نکلتا ہے تے 70 بوٹیاں دے اندروں سبحان اللہ کتھے گل جاندی ہے، تے دانہ ایک بویا سی مالک نے کنے عطا کر دیتے نے۔ اللہ آندے نے کہ اگر تیرے ایک دانے دے اندروں 100 دانہ پیدا ہو رہے ہیں نا تے او دے اندروں مینوں تو صرف عشر عطا کر دے، ہر 10ویں یا 20ویں دے اندروں مینوں ایک
تھوڑا صرف ایک دانہ میرے واسطے رکھ لے، باقی سارے تو استعمال کر لے، میں تینوں دے دیتے نے۔ اگر ایک دانہ بھی اللہ دے رستے دے اندر خرچ نہیں کردا پھر وہ دے برکت کتنے رہے؟ جے 100 توڑے اللہ نے عطا کر دیتے نے، جے 20 توڑے عطا کر دیتے نے، جے 10 توڑے اللہ نے دے دیتے نے، وہ دے اندروں ایک توڑا اللہ دے رستے دے اندر خرچ کر دے وے تے کی کٹ جائے گا مال؟ نہیں، مال ودے گا، اگو اللہ مزید برکت عطا کر کے جتھے انہیں 10 دیتے نے ہوتے 20 عطا کر دے۔ تے جنوں اے سعادت نہیں حاصل ہوندی، جڑا نہیں خرچ کرتا او دے کول پھر روندا ہی رہندا ہے جی خرچے بھی پورے نہیں ہو رہے، کی کریے مولوی صاحب کتے جائیے، ساڑھے تے خرچے بھی نہیں پورے ہوندے۔ خرچے پھر کیویں پورے ہونا جدو رب دا حق ہی نہیں، وآتوا حقہ یوم حصادہ، جدو حق ہی نہیں ادا کرنا تو پھر خرچے کتوں پورے ہون، برکت ہی ختم ہو جاتی۔ اللہ اکبر۔ اللہ فرماندے نے اس سارے معاملات ظاہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، یہ تیرے اپنے اعمال دی وجہ کر کر۔ اللہ اکبر۔ اور 10واں سبب رزق دے اندروں برکت ختم ہون دا 10واں سبب کیڑا ہے؟ اے بندہ صدقہ کردا ہے، اگر کسی نو چیز دیندا ہے تے او چیز دینی ہے کہ جیڑی ردی ہو چکی ہے، کسی نو دینی ہے تے او دینی ہے جیڑی استعمال ہو کے ردی ہو چکی ہے۔ اگر کسی نو جتی دینی ہے تے اپنی استعمال کردیا ہن ویکھ لیا کہ ہن ٹٹن دے نزدیک ہے، کسی نو دے دیا۔ اگر کسی نو کپڑے دینے نے تے ہن دیکھ لیا کہ ہن کس گئے نے، قریب ہے کہ پھٹ جان، چلو کسی ماڑے بندے نو دے دیو۔ کسی نو کوئی چیز صدقہ کرنا ہے تے او چیز صدقہ کرنی ہے جیڑی ماڑی ہے۔ اللہ تعالی ارشاد فرماندے نے کہ جڑا بندہ میرے رستے دے اندر ردی دے رہا ہے میں انہوں برکت کیویں دیواں؟ برکت نہیں لبدی اس بندے نو جڑا بندہ ردی چیز اللہ دے رستے دے اندر صدقہ کرتا ہے۔ پچھلے جمعے دے اندر بھی یہ روایت بیان کیتی سی، واقعہ بیان کیتا سی کہ ایک صحابی نے اللہ تعالی دے رستے دے اندر ایک اونٹنی صدقہ کیتی تے او اونٹنی اپنے مال دے اندروں دیتی جڑی کمزور جی ڈاچی۔ نبی علیہ السلام نے دعا کوئی نہ کیتی، بد دعا کر دیتی۔ جدو صحابی نو پتا چلیا کہ میرے واسطے بد دعا ہوئی ہے، رزق دے اندر برکت دی دعا نہیں ہوئی، بد دعا ہو گئی ہے، صحابی دوڑے ہوئے آئے، یا رسول اللہ کی معاملہ ہے؟ آپ نے فرمایا کہ تو اللہ دے رستے دے اندر کمزور چیز ہی تیرے کو رہ گئی ہے، وہی صدقہ کر رہے ہیں۔ کوئی سونی چیز، اللہ خوبصورت ہے، خوبصورتی نو پسند کرتا ہے، تینوں نے اتنا کچھ عطا کیتا ہے کہ تو سونی چیز اللہ دے رستے دے اندر دے۔ کہنے لگا کہ یا رسول اللہ مینوں علم نہیں سی، میں ہون اے خوبصورت ڈاچی اللہ دے رستے دے اندر صدقہ کر رہے ہیں۔ اس وقت میرے پیغمبر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اللہم بارک فیہ وفی ابلہ، اللہ اے دے اونٹاں دے اندر برکت پیدا کر۔ ہون بھی ساڈی یہی حالات نے، اگر کسی نو کوئی چیز دینی ہے تے وچوں ویکھ کے دینی ہے، بلکہ وہ تے وڈی چیز تے بڑی دور دی گل ہے نا، وڈی میرے طرف توجہ کریا جی، وڈیاں چیزاں تے بڑی دور دی گل ہے نا، کپڑا جُتی یا دیگر چیزاں لین دین۔ اسی اگر اپنے بٹوے دے اندروں کسی غریب مسکین مسجد میں کوئی چیز دینی بھی ہوئے نا تے اساں 100 روپیہ یا 10 روپے کوئی نوٹ ایسا کرنا جڑا میلا کچیلا، میلا جا نوٹ کٹ کے دے دینا، چلو یہ آپ ہی لا لین گے جتھے لگتا ہوئے گا، جڑا ساڈے کو نہیں لگتا آپ ہی مسجد والے لا لین گے۔
انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جس بندے نے اللہ دے رستے دے اندر ردی چیز صدقہ کیتا، او دے رزق دے اندروں برکت ختم ہو گئی۔ اللہ اکبر۔ اور 11واں سبب کیڑا ہے رزق دے خاتمے دا، برکت دے خاتمے دا؟ اج ساڈے معاشرے دے اندر سود بڑا عام ہو چکا ہے، سود بہت زیادہ عام ہو گیا ہے، اور پھر بڑے عجیب عجیب ہیلے تے بہانے، یہ بینکاں والے بڑے بڑے فتوے لے کے، جناب اے فلاں مفتی صاحب دا فتوی ہے، اے فلاں مفتی صاحب جڑے پاکستان دے سب تو بڑے مفتی نے، اے انہاں دا فتوی ہے کہ جی اے بینک دے اندر فلاں چیز کر رہی، فلاں چیز کاروبار کرنا اے جائز ہے تے حلال ہے، اے تانوں انشورنس مل رہا تہاڈی زندگی دا، اے حلال ہے، اسٹیٹ لائف تانوں جناب فلاں دے رہی ہے، اے حلال ہے، اے جاب نہیں دے رہی ہے، حلال ہے، اے فلاں جگہ تو تانوں کال آئی ہے جناب، اے بلا وجہ تو تانوں اسی پیسے دے رہے ہیں کیونکہ تساں او فلاں جگہ تے سانوں 10 روپے دیتے سن، او تواڈے چلدے آ رہے نے۔ اے سود ہے، سود ہے ہر معاملے دے اندر، جس معاملے دے اندر تواڈی محنت نہیں، تواڈا خرچہ نہیں، او بندہ اگر رزق لے رہا ہے تے سود ہے۔ خرچہ بھی کوئی نہیں کیتا، محنت بھی کوئی نہیں کیتی، ڈیوٹی بھی کوئی نہیں دیتی، تے پیسے آئی جا رہے نے، صرف بس جناب یہ تانوں گفٹ دیتا جا رہا ہے۔ اور دوسرا سبب ساڈا معاشرے دے اندر ہیلے بہانے چل رہے نے، اے قسطاں والا معاملہ، جناب بینک دے اندروں اے فلاں چیز کٹواؤ، فلاں چیز گڈی لے لو، جناب فلاں لے لو، یہ سارے معاملات ہیلے بہانے کر کے اپنے مال نو پاک کرن دی کوشش کر رہے نے۔ تے جیڑا بندہ بھی ویکھ لو معاشرے دے اندر جس بندے نے بھی ایک کام کیتا ہے نا، وہ بندہ خوشحال کوئی نہیں۔ کدی او دا فلاں مسئلہ پیدا ہو رہا ہے، کدی فلاں مسئلہ پیدا ہو رہا ہے، او جڑا سود لے رہا ہے تے دے رہا ہے، او دے کر دے اندر برکت کوئی نہیں۔ سودی کاروبار حرام ہے، حرام ہے، حرام۔ بلکہ انج سمجھو کہ سودی کاروبار حرام نہیں صرف ہے، او رزق جڑا کر دے اندر آ رہا ہے، او سور دا گوشت آ رہا ہے، کتے دا گوشت آ رہا ہے، اتنا سخت ناپاک ہے۔ احل اللہ البیع وحرم الربا، وہ لوگوں تجارت کیوں نہیں کرتے؟ تجارت کرو، سودی کاروبار نو چھڑ دے وہ۔ ایک بندے نے سوال کیتا، غیر مسلم سی، تے کہندا ہے کہ تسی آندے ہو کہ سود حرام ہے اور تجارت حلال ہے، یہ کیویں ہو سکتا ہے؟ کم تو دونوں اکو جہے نے، اوتھے بھی پیسے دتے جاندے نے تے پیسے دے بدلے دے اندر پیسے لینے نے، پیسے دے بدلے دے اندر پیسے ہی لینے، تے تجارت بھی یہ ہوئی ہے کہ مال دے بدلے دے اندر پیسے تسی انویسٹ کر دے ہو، انویسٹ دے بدلے دے اندر تہاڈی رقم آ رہی ہے، چیز تے اکو جہی ہے۔ انہیں پھر مثال دیتی، غیر مسلم سی تے کہندا ہے، ایک اور انہیں مثال بیان کی کہ سانو سمجھ نہیں آتی کہ بھیڑ پیڑ تے سور یہ دونوں تقریباً رلدے ملتے جانور نے، کھور بھی انہاں دی اکو جہے نے، جسامت بھی تقریباً اکو جہی ہے، شکل دا تھوڑا سا فرق ہے، تے تسی ایک چیز نو حلال آندے ہو، دوسری چیز نو حرام آندے ہو، یہ دی کی وجہ ہے؟ صرف گل اتھے ہی بند ہوندی ہے،
احل اللہ البیع وحرم الربا، سانو اللہ تعالی دی طرفوں حکم ہے کہ تساں سور نہیں کھانا۔ اسی اللہ دے قوانین، اللہ تعالی دیاں حداں، اللہ تعالی دے حکم دے اتے عمل کردے ہویا، پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی تعلیمات تے عمل کردے ہویا اسی انہاں نو چھڑ رہے ہیں۔ یہ ہوئی ساری تعلیمات نے، یہ ہوئی اسلام سانو حکم دیتا ہے۔ جاؤ تاریخ نو پڑھ کے دیکھو، معاشرے نو دیکھو کہ جڑا بندہ تجارت کرتا ہے، تجارت دے اندر ہلکی ہلکی پھر کسی نہ کسی جگہ تے بندہ پہنچ جانتا ہے، برکت پیدا ہو جاتی ہے۔ تے جڑا بندہ سودی کاروبار کرتا ہے وہ ہمیشہ ڈوبدا ہی ہے، تریا اج تک نہیں دیکھا۔ اللہ اکبر۔ اور اسی طرح جڑا بندہ سور دا گوشت کھاندا ہے او دے خون دے اندر کدی حلال تے حرام دی تمیز نہیں رہندی۔ بھیڑ کھان والا، بکری کھان والا، جانور حلال جانور دا گوشت کھان والا مسلمان، او دے خون دے اندر برکت بھی ہوئے گی، او دے خون دے اندر حیا بھی ہوئے گا، او دے خون دے اندر حلال دی پہچان بھی ہوئے گی۔ جڑا سور کھا رہا ہے او دے کول نہ حیا ہوئے گی نہ حلال حرام دی تمیز ہوئے گی۔ انہوں نہیں پتا کہ میری ماں کے لیے، انہوں نہیں پتا میری بیوی کتھے جا رہی ہے تے کی کر رہی ہے، انہوں نہیں پتا میری بہن کون ہے تے کنیاں کو میری بہناں نے، کتنے کو میرے پرانے، کوئی علم نہیں۔ اللہ اکبر۔ احل اللہ البیع وحرم الربا، لوگوں سود نو اللہ نے حرام قرار دیتا ہے اور تجارت نو اللہ نے حلال قرار دیتا ہے۔ اور 13واں سبب، اگلا سبب کیڑا ہے؟ رزق دے اندر برکت کیویں ختم ہوندی ہے؟ ساڈے معاشرے دے اندر اسی اپنے رشتہ داراں دے نال لین دین کرنے ہیں نا، اپنے رشتہ داراں دے اندر اے بات بڑی سنن والی ہے، خدا دی قسمیں اپنی ہی اداؤں پہ ذرا غور کرے، ہم اگر عرض کریں گے تو شکایت ہوگی، ذرا غور کیجئے گا یہ ساڈے اندر کتنا بڑا یہ عمل، کتنا بڑا گناہ ہے، اور اسی اس گناہ نو گناہ بھی نہیں سمجھ دے، یہ ساڈیاں نظراں دے اندر گناہ بھی نہیں۔ ساڈے اپنے رشتہ دار اسی انہاں دے نال لین دین کرنے ہاں، اور لین دین کردے ہاں وعدہ گھاٹا ہو جاندا ہے رشتہ داراں دے نال، دوسریاں نال نہیں۔ اپنے رشتہ داراں نال وعدہ گھاٹا ہو جائے نا تے پھر جدوں انہاں نو پورا حق واپس نہ دیتا جائے رشتہ داراں نو، پھر رشتہ دار اپنے واسطے بد دعا کر دین، بس یہ تواڈے رزق دے برکت دے خاتمے دا سبب بن گیا۔ جس تواڈے رشتہ دار نے، تواڈے اپنے نے تواڈے واسطے بد دعا کر دیتی ہے نا، اور لوگوں اپنے رشتہ داراں دیاں بد دعاواں نہ لویا کر، یہ رزق دے اندر برکت ختم کرن دا سبب ہے۔ اللہ اکبر۔ اور اگر کوئی ایسا معاملہ پیدا ہو بھی جائے تو اپنے رشتہ داراں نو بد دعا نہ دویا کرو میرے ویرو، اپنے رشتہ داراں نو بد دعا نہ دویا کرو۔ لین دین دنیا دے اندر وعدے کاٹے ہوندے نے، لیکن بد دعا نہ دیو اپنے رشتہ دار۔ اللہ اکبر۔ اگلا 14واں سبب رزق دے اندروں برکت ہون دی وجہ، برکت ختم ہون دی وجہ، ساڈے جٹ زمیندار جنہ جانور رکھے نے، مالدار نے، یا جنہ نے گاڑیاں، موٹر سائیکل، کار، دیگر سواریاں رکھیاں نے نا، یہ اپنیاں سواریاں نو یا اپنے مال نو بد دعا دیندے نے، گالی کٹ دے نے۔ جڑا بندہ اپنے مال نو گالی کٹدا ہے او دے رزق دے اندر برکت نہیں رہتی۔
نبی علیہ السلام نے فرمایا لوگو جڑا جانور تسی جدے کولو دودھ لیندے ہو جنوں تسی گوشت واسطے پال رہے ہو انہوں گالی نہ دیو جڑا بندہ اپنے جانور نو گالی دیندا ہے اودے اندروں برکت مک جاندی ہے پھر انہوں پاویں کھلا کھواؤ تے پاویں جو دل کر دے کھواؤ او تانوں دودھ تے دے رہے لیکن برکت نہیں آ رہی اللہ اکبر اکثر ساڈے معاشرے دے اندر نوجوان بزرگ مال چرا رہے نے بکری نے جانور نے کسے مال مویشی نے تانگ کیتے نا تے انہوں دڑال گال دیں گے انہوں گالی نکال کے آخر کے دفعہ بھی ہو تو ہم میرے ویرو انہوں کی سمجھے انہوں کوئی سمجھ نہیں سمجھدار تو ہیں وہ بے سمجھ ہے انہوں بد دعا نہ دے وہ تیرا رزق ہے تیری برکت ہے جس مال مویشی نو گالی دیتی جائے اور برا آکھیا جائے اگر موٹر سائیکل ہے گاڑی ہے اگر انہوں آکھیے نا انہیں تو جدوں دی آئی ہے سانو ستیہ ناس کیتا تو پھر انہیں ستیہ ناس کرنا ہے وہ دے اندروں تے برکت ختم ہو چکی ہے تو انہوں غلط کہہ رہے ہیں اللہ اکبر میں جدوں دا اس گھر دے اندر آیا یہ نو کہہ رہی ہے میں جدوں دی اس گھر دے اندر آئی ہاں یہ بیٹا یہ کہہ رہا میری جدوں دی اس گھر دے اندر شادی ہوئی ہے نا میں تے عذاب دے اندر پہ گیا ہاں بھائی تو عذاب دے اندر ہی پینا اور کی کرنا ہی تو آپ جان بوجھ کے یہ کہنا چاہتے ہیں تو پھر لگا روئے دے مگر جدو گھر دے اندر جدو کوئی نواں مکان بناؤ اللہ دا ذکر کرو جس گھر دے اندر ذکر نہیں ہو رہا جس گھر دے اندر نمازاں نہیں ادا کیتیاں جا رہی ہیں اس گھر دے اندر برکت ختم ہو گئی اللہ اکبر اگلا سبب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا اللہ اکبر قَالَ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى خدا دی قسم دنیا دے اندر زندگی گزارنے والوں اپنے گریبان دے اندر جھانک کے دیکھو ساڈے معاملات کی نے اسی کتھے چلے گئے یا شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات تیری دنیا بھی بہتر ہو جائے تیری آخرت بھی بہتر ہو جائے اللہ فرمان دے رہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا جس بندے نے ساڈے تو منہ پھیر لیا میرے ذکر تو منہ پھیر لیا جڑا بندہ بے نمازی ہو گیا جڑے بندے نے قرآن دیاں تلاوتاں چھڑ دیتیا جس بندے نے نماز روزہ حج زکات چھوڑ دیتا ذکر اذکار چھوڑ دیتا جدو دل کیتا ادو کر لیا جدو نہ کیتا ادو نہیں تے نہ صحیح اللہ دا قرآن کی کہہ رہے ہے شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشتا ضنکا اللہ فرماندے نے کہ جس بندے نے ساڈے ذکر تو منہ پھیر لیا اسا اس دے رزق نو تنگ کر دیتا فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا او دی معیشت تنگ کر دیتی پھر وہ کھجل ہی ہوئے گا وہ بندہ کھجل خار ہو کے رزق لبے گا جس بندے نے رزق دے پیچھے اللہ دی عبادت چھوڑ گئے اچھا پھر اگلا اس تو اگے اللہ کی فرماتے ہیں یہ صرف نقصان دنیا تے نہیں ہوئے گا جس بندے نے
اللہ دی عبادات تو منہ پھیر لیا. توجہ فرمانا میری طرف. مسجدہ خالی نے, ترلے تے منتاں نے, لوگو آ جاؤ اللہ دے ذکر دی طرف, لوگو مسجدہ دی طرف دھیان دے ہو, لیکن کوئی نہیں, دھیان کوئی نہیں تے نہ صحیح, جاؤ کھاؤ قسمہ دا سر جتھے دل کر دے جاؤ. رب کہہ رہے ہیں, میں نہیں کہہ رہا, رب کہہ رہے ہیں وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ. جاؤ کھاؤ قسمہ دا سر جتھے دل کردہ دے جاؤ. جدو قیامت دا دن ہوئے گا تسی آؤ گے نا, اللہ فرماتے نے وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى, پھر تینوں اکھاں تو انا کر کے میں اٹھاواں گا. قیامت والے دن اکھاں تو انا کر کے اٹھاواں گا. پھر اللہ بس اینی کو تے گنجائش ہے وے. پھر اے بندہ آکھے گا, رب نو آکھے گا, قالا ربی لما حشرتنی اعمی وقد کنت بصیرا. اللہ میں دنیا دے اوتے تے ویندا سا, میریاں اکھاں تے ہے سن, اوتھے میں ویکھ کے چلدا سا, اج میں قیامت والے دن اے اندھا ہو کے کیوں اٹھایا گیا وا. اللہ فرماندے نے قذالک قال قذالک اتتک آیاتنا فنسیتها. اور دنیا دے اوتے تو سانو بھول گیا, اج اسا تینوں بھول گئے. پھر میں کھا خسمہ دا سر نہ بولا تے اور کی آکھ, مرضی کرو پھر ٹھیک ہے, نہیں تو نہ صحیح. اللہ اکبر. اس وجہ کر کے دنیا دے اندر بندے پجے پھرتے نے, دوڑے پھرتے نے, دوڑ لگائیے, رزق نو پڑھنا چاہ رہے نے, لبنا چاہ رہے نے, لیکن وہ اگے دنیا اگے دوڑ رہی ہے, بس وہ دوڑ دی جا رہے. اللہ اکبر. کون ڈال رہے ایتھے نہیں تھے, اگے سے ہی وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. ایک تے اے وے نا کہ قرآن و سنت تو اعراض کر لینا جڑا ہون بیان کیتا ہے, کہ منہ پھیر لینا, اللہ دی عبادات تو منہ پھیر لینا, اے رزق دے اندروں برکت دے خاتمے دا سبب بندا ہے. اور اگلا سبب کیڑا ہے, 16واں سبب رزق دے برکت دا خاتمہ, 16واں سبب ناشکری کرنا. ناشکری. وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ. لوگو اللہ فرماتے نے اگر تسی میرا شکر ادا کرو گے نا تو میں تمہیں اور عطا کروں گا. اگر تسی شکر کرو گے تے اور لبے گا, تے جے نہیں شکر کرو گے, توجہ فرمانا, اگر شکر نہیں کرو گے تو پھر لَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. تے جے نہیں شکر میرا کرو گے نا تو پھر میرا عذاب ہی تواڈے تے آئے گا اور ککھ نہیں ہونا. پھر میرا عذاب ہی ہے جڑے عذاب ساڈے تے آئے نے, اے وہی دے. اللہ اکبر. لَإِن شَكَرْتُمْ. اللہ دا شکر کس طرح کریے کہ زبان تو شکر 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 دے نعرے لگاندے رہیے تو شکر ادا ہو جائے گا. اور جس مالک نے تینوں ماں دے پیٹ دے اندر 9 مہینے روزی عطا فرمائی, صحیح سلامت پیدا کر کے دنیا تے بھیجیا, دنیا تے بھیجن تو بعد تو بالکل ننگا بدن, تیرے ہاتھ دے اندر کوئی چیز نہیں, خالی بالکل غریب پیدا ہویا, ننگا بدن پیدا ہویا, تینوں رب نے مالدار بنا دیتا, تینوں ہر چیز عطا کر دیتی, دنیا دی ہر دولت ہر نعمت رب کائنات نے تینوں عطا کر دیتی ہے. اور تو دا شکر کیویں ادا کر رہے ہیں؟ نہ تو نماز دے نیڑے ہونا ہے, نہ تو ذکر دے نیڑے ہونا ہے, نہ قرآن دی تلاوت دے نیڑے ہونا ہے,
نہ تو خود قرآن دی تلاوت کر رہا ہے، نہ تیری اولاد کرتی ہے، نہ تیری اولاد نماز دے نیڑے آ رہی ہے، نہ خود مسجد دا دھیان دے رہا ہے، نہ تیری اولاد مسجد دی طرف آ رہی ہے، تو پھر تو شکر کیویں ادا کر رہے ہیں؟ دس پہ صحیح تے جے تو انج ہی رہا لئن کفرتم ان عذابی لشدید، پھر میرا عذاب بڑا سخت ہے، میں پکڑ لواں گا۔ پھر اللہ چھڑدا نہیں، بار 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 انبیاء سمجھا دے رہے، دستے رہے، بتا دے رہے، لیکن جس وقت جس قوم نے بات انبیاء دی نہ مننی، پھر اس وقت اللہ نے اس قوم نو اٹھایا اور تباہ و برباد کر دیتا، کیونکہ وہ قوم منن والی ہے ہی نہیں سی۔ اور آخری بات کر کے اپنی بات کو ختم کریے، ہے تو اور بھی کافی زیادہ چیزاں نے۔ اللہ اکبر، ایک بڑی ضروری بات کرنا چاہ رہے ہیں۔ بیٹیاں بھی نماز پڑھن آندیاں نے، جمعہ پڑھن آندیاں نے، بیٹیاں خواتین بھی۔ ساڈے معاشرے دے اندر ساڈیاں بیٹیاں اکثر گھراں دیاں بیٹیاں جدو شادی کر کے دوسرے گھراں دے اندر چلے جاندیاں نا سسرال، تے اوتھے جا کے پریشان کیوں ہوندیاں؟ او دی وجہ کی ہے؟ او دی کی وجہ ہے؟ ذرا غور فرمایا جے۔ اگر میری بات غلط ہوئے تو تساں مینوں بات دے اندر دسنا ہے کہ اے جی تے مولوی صاحب تساں گل غلط کیتی ہے، اور اگر درست ہے تو پھر بھی تساں آہنا جی بات بالکل درست ہے۔ اللہ اکبر، ساڑیاں اکثر کراندیاں بیٹیاں سسرال جا کے کیوں تباہ ہو رہی نے؟ وہ دی وجہ ساڑے اپنے والدین پتہ کی آندے نے اپنی تھی نو، اپنی بیٹی نو جوان ہو رہی ہے نا، تو انہوں آکھے گی اولاد، وہ دی ماں آکھے گی، ماں وہ دی دشمن بن جاندی ہے۔ ماں آکھے گی آج تو مینوں تنگ کرنی ہے نا بھائی، تے تو اگے جا کے ویکھا گے کتنا کو سکھ پاندی ہے۔ مینوں یہ دسو کہ جیڑی والدہ گھر دے اندر ماں نو بیٹی نو بددعا دے رہی ہے، وہ سکھ کیویں پائے گی کہ جا کے؟ زبان دے اندر بددعا اولاد نو نہ دیو، یہ تہاڈیاں بددعاواں، تہاڈیاں ہی بددعاواں اولاد نو تباہ و برباد کر دیندی۔ بیٹی نے گھر دے اندر کوئی ماڑا چنگا معاملہ کیتا ہے تے فوراً حالے او دے منگنی بھی نہیں ہوئی، رشتہ ڈھونڈنا تلاش کرنا بھی نہیں شروع کیتا، تے بددعا اے دے رہی ہے جدو گھر دے اندر جائیں گی نا سورے تے پھر ویکھاں گی تیرے نخرے کیڑے۔ او جدو تو آپ ہی انہوں بددعاواں دے رہی ہے تے سو کیویں پائے گی؟ رونا بھی بات دے اندر آپ ہی ہے۔ تو پھر بھجدے نے مولوی صاحب دے کول، مولوی صاحب کی کریے ہن جی، اے ساڈی اولاد او کڑی نو سکھ نہیں لبدا پیا، اون طلاقاں تے گل پہنچی ہے، فلاں معاملہ ہے، فلاں معاملہ ہے۔ کوئی دم دسو، کوئی درود دسو۔ اساں آپ اپنے گھر دے اندر آپ خود اپنی ہتھاں تے اپنے پیراں تے کلہاڑی خود مار دے رہے ہیں۔ اپنی اولاد نو بددعا نہ دے۔ اور پھر ایک اور بات ہے کہ جدو ساڈی اولاد، ساڈا کوئی نوجوان کوئی کام شروع کرنا چاہتا ہے نا، ایک اکثر ساڈے اندر بڑی عادت ہے، کسی بھی جگہ تے چاہے ساڈا رشتہ دار ہوئے یا ساڈا اپنا بیٹا، ساڈی اپنی اولاد کوئی کاروبار شروع کرنا چاہے تے اس کاروبار تے اسی شروع کرن تو پہلے او یار چھڑ دے، یہ کڑا کاروبار ہے، آلے انہیں دکان شروع نہیں کی تھی، دل کرتا ہے میں کریانے کی دکان بنا رہا ہوں، تے اے دا والد کہہ رہے تو پیسے ضائع کرنے نے بس، اے دے اندر برکت کو نہیں ہونی ہے، جب کام شروع کیتا ہے اے دے اندر کیا؟ اچھا جس وقت جس کام تو روک دیتا جائے نا، وہ پھر کیتا جائے، وہ دے اندر برکت کتے رہنی ہے؟ جدو گھر دے اندر اپنے ہی وہ دے واسطے مخالف بنے بیٹھے نے۔ اگر وہ کام نہیں بھی نہ کرنا تے باقاعدہ طور تے ایک
گھر دے اندر 2-4 افراد بیٹھو، او دے پازیٹیو او دے نیگیٹو پوائنٹ تلاش کرو کہ اگر اسی کام شروع کرنے ہاں یہ دا فائدہ کی ہوئے گا، اگر یہ نہیں چلتا تو نقصان کی ہوئے گا۔ اے طریقہ کار ہے۔ تے اے بچہ آندا ابا جی میں کریانے دی دکان، میں موبائلاں دی دکان، میں فلاں دکان کپڑے دی دکان بنانا چاہنا، میں باہر جانا چاہنا۔ چھڑ دے تو کیڑا کام شروع کیتا ہے، بھاویں بعد دے اندر پھر دوبارہ کر لے۔ تو میرے ویرو ہر کم دے اندر نقص نہ بیان کریا کرو، ہر چیز نو جلدی دے نال ردی دی ٹوکری دے اندر نہ سٹ دیا کرو، نہیں جی انج نہیں کرنا ایج کرنا ہے۔ سوچو کہ میں گل کی کر رہا ہوں۔ حضرات ذی وقار، جس طرح کہ تقریباً ہر جمعے تمام ساتھیاں نو خواتین نو گزارش کری دیے کہ مسجد اللہ دا گھر ہے، ادا خیال رکھنا ساڈا حق ہے، ساڈے تے فرض ہے۔ مسجد دا خیال رکھنا، مسجد دی کوئی چیز ٹوٹی بھجی ادا چھوٹا موٹا کام کروانا، یہ ساڈا حق ہے۔ جس طرح دیکھ بھی رہے ہیں کہ مسجد دی واش روم بن چکے نے، ٹوٹیاں لگن والی نے، دروازے لگن والے نے، اوپر ٹینکی رکھن والی ہے، لیکن ادھی طرف جو حاجی صاحب نے کرنا ہے انہوں نے کرنا ہے۔ ہر بندہ جدوں اللہ تعالی دے گھر دا خیال رکھن دی کوشش کرے گا نا تو پھر انشاءاللہ آباد بھی ہو جائے گا۔ اپنے اپنے دل دے اندر یہ ارادہ پیدا کر لو کہ انشاءاللہ میں اپنے حلال رزق دے اندروں مسجد دے واش روم دے دروازہ 1 2 3 4 میں دروازے لوا کے دیا، میں مسجد دیاں ٹوٹیاں لگواواں گا۔ میری اتھے اسی غور نہیں کرتے نا، اصل وچ سانو صرف دنیا دی لالچ، دنیا دا تما ہے۔ اگر جیڑا بندہ مسجد دیاں ٹوٹیاں لگوا کے دیندا ہے وضو دا سبب بن جاندا ہے کہ او دے نال لوگ آن گے وضو کرن گے، کنے سال تک وضو کرتے رہن گے۔ اور میرے ویرو ذرا غور کرو ہاں کہ جنی دیر تک بندہ وضو کرتے رہن گے، ایک آوے لکھ آوے، انہاں دے وضو دا نماز دا سبب نہیں، ثواب دا سبب نہیں بنے گا، برکت دا سبب نہیں بنے گا۔ مسجد دیاں ٹوٹیاں، ٹینکی، جس بندے نے ٹینکی لگوا دیتی، مسجد دیاں ٹوٹیاں لگوا دیتیاں، جنی دیر تک انہاں تو وضو ہوندا رہے گا، جڑے لوگ وضو کرن گے اور بندے نو وضو دا ثواب بھی اور مسجد دے اندر آ کے نماز ادا کرن دا ثواب بھی ملدا رہے گا کنے سال تک۔ تے کوشش کرو کہ دا خیال رکھو۔ مسجد دی صفاں دی بھی ضرورت ہے، خواتین دی طرف بھی مسجد دی صفاں بچھانیاں نے، تے پکھے بھی لگن والے نے، یہ ساری چیزاں ویکھو، غور تے کرو، یہ دی روشنیاں دا سبب بناؤ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ایک مسجد دے اندر داخل ہوئے، ویکھیا کہ اتھوں ایک بندے نے، غالباً حضرت عمر سن یا حضرت علی سن، ویکھیا کہ اس مسجد والے جڑا او دھیان رکھن والا چوکیدار یا جڑا بھی بندہ سی، اس بندے نے مسجد نو روشن کر دیتا ہے، او دے اندر جناب روشنیاں نظر آ رہی ہیں۔ حضرت عمر نے فرمایا کہ تو مسجد دی روشنی دا سبب بنایا ہے، اللہ تیری جنت دے اندر روشنیاں دا سبب پیدا کرنا ہے۔ تو لوگوں مسجد دا خیال کرو اور اپنے اعمال دا جائزہ لو۔